تو ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحفظات تھے وہ ہم نے اپنے پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے دوستوں کو بتا دیے، اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس مسئلے اور چیزیں ریزالو ہوں گی. ہم انتظار کریں گے، اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر بات چیت بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جماعت اسلامی کے دوستوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں انہوں نے اچھی خاصی نشستیں حاصل کی ہیں. دوسرا، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہم نے ہی گزارش کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. کل آپ کے علم ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے صاحب سے اور آج ہم نے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے پاس آ کر بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کی شکایت ہم کافی پہلے سے بھی تھے، تو خاطر مدارات بھی انہوں نے اچھی خاصی ہماری کی ہے، مطلب کھانے پلانے میں. تو بند کر کے تو نہیں، وہ پھر اس طرح کنڈیشن میں باہر نہیں آتے. اس پر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں جب سے انتخابات کا نتائج آنا شروع ہوئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلیں. اور یہ اس شہر کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ دو میچور پولیٹیکل پارٹی اس شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنے ہاتھ ملا کر آگے چلیں. یقیناً جماعت اسلامی کے کچھ گریوانسز ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ شکایات ہیں، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے. اور کل چیف منسٹر صاحب سے بھی انہوں نے بات کی، آج ہماری بات بھی ہوئی تفصیل سے. آپ کے علم میں ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو یہ جتنے آفیسرز ہیں یا جتنا سیٹ اپ ہوتا ہے الیکشن کے مرحلے میں، وہ سب کا سب الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے، الیکشن کے قوانین کے تحت کام کرتا ہے. تو حکومت کے براہ راست اختیار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سندھ کا کوئی رول بنتا ہے، کوئی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے. باقی جو قانونی ذرائع ہیں، جو قانونی راستے ہیں اپنی شکایات کو دور کرنے کے، وہ جماعت اسلامی نے اختیار کیے ہیں، وہ کہا کہ وہ کریں، اور ہم اس پر بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے، اعتراض نہیں ڈالیں گے. اور یہ ہر امیدوار اپنے طور پہ یہ کوششیں کرتا ہے. جن 6 حلقوں کا ذکر 2-3 دن سے کر رہے تھے حافظ صاحب، اور کل چیف صاحب سے بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹس دیا اور ان 6 حلقوں پہ مزید کسی بھی کام سے روک دیا ہے ڈی آر او کو، آر او کو. تو اس پر کوئی اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، اور 23 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوگا. جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، چاہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہو، ہمارے خلاف ہو، ہم اس کو تسلیم کریں گے اور قانون کے مطابق اس پر ہم آگے بڑھیں گے. اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوش اسلوبی سے طے کریں گے، اور اس کے بعد مزید آگے بات چیت کے مراحل بھی جاری رکھیں گے تاکہ کسی ایک بہتر نتیجے پر ہم دونوں جماعتیں پہنچ سکیں. یہ بتائیں سر، الیکشن جو نتائج ہے وہ تو لازمی ہے، بہرحال الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کرنے، دوبارہ گنتی کا بھی اختیار الیکشن کمیشن یا ڈی آر اوز کے پاس ہے. سندھ حکومت کے پاس ایسا کیا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں؟ حافظ صاحب آپ سے، کیونکہ آگے بات تب بڑھے گی، ذرا کھل کر بتائیں کیا ہے یہ، کون سی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں جس کو یہ اگر انصاف میں لائیں تو تحریک انصاف نہیں، آپ کو انصاف مل جائے تاکہ آپ ایک اچھے ماحول میں رہیں. دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ قانونی اور جو انتظامی امور ہیں نا، وہ پورے کے پورے الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، پہلے کی چیزیں ہیں. لیکن الیکشن کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اب چونکہ آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن بھی اور سندھ حکومت کا بھی رول بنتا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزالو ہو جانا چاہیے، تاکہ پھر یعنی کیوں شہر کے اندر وہ فضا پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے. جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور میری یہی درخواست ہے، ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جینون مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی اگر ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نمبروں کو آگے پیچھے کر کے آپ اس کا سائز کم کرنے کی کوشش کریں. بہرحال ہم نے ساری باتیں کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بات اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ انہوں نے جہاں یہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں
اس کا ادا کرنے کی یقین دہانی کروائیے، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حافظ صاحب یہ بتائے گا کہ کیا ایسی بات ہے ایک ایک کر کے بولو نا۔ ہند حکومت کی طرف سے کوئی تجویز آئی ہے کہ 3 اضلاع پر آپ کو جو حکمرانی کرے اور 3 اضلاع پر پیپلز پارٹی، کوئی ایسی بات ہے کہ 2 ڈویژن بنائے جا رہے ہیں کراچی کے؟ یہ نئی منطق آپ لے کر اچھا یہ بتائیے گا صحیح آپ کے یہ ذرائع جو ہے نا بہت ہی ناقص ہیں۔ صحیح بھائی یہ بتائیے گا کہ کراچی کے جو حالات کل سے خراب بھی ہوئے ہیں، کافی سارے DRO پتھراؤ بھی ہوا کماڑی میں اور دیگر جگہوں پہ بھی پتھراؤ اور ڈنڈے چلے، تو جماعت اسلامی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کارکن جو ہے وہ مشتعل نہ ہو، شہر کی فضا جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ باوجود اس کے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہوں، درمیان میں کچھ ایشوز بھی ہوں، کچھ اعتراضات بھی ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا اثر شہر کے حالات میں نہ پڑے، اور جو سیاسی کارکن ہیں دونوں جماعتوں کے، ان کے اندر کشیدگی اتنی نہ بڑھے کہ اس سے ماحول خراب ہو۔ اور یہ ماحول کنٹرول میں رکھنا ہمارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں، اور جماعت اسلامی بھی یقیناً آگے چل کر ضرور یہ خواہش کرے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو جب دونوں جماعتوں نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو پھر کارکنوں کے درمیان بھی کشیدگی جو ہے وہ کسی طور پر بھی شاید اچھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ہو۔ سید علی صاحب میرا آپ سے سوال ہے، پریس میں کی آواز کافی کی لیے مائک بھی مل گیا۔ سوال یہ کہ دھمکی کے الزامات لگتے ہیں، ٹھپے لگانے کے الزامات لگتے ہیں، پیپلز پارٹی میں نیا الزام لگا رہی ہے PTI، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے تو الیکشن کمیشن کو ہی خرید کیا، الیکشن کمیشن آپ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ PTM کا حصہ بن گیا الیکشن کمیشن؟ یار ویسے اگر PTI کے لوگوں نے یہ بات کی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کی بات پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے اعتراضات اس پہ کچھ لوگوں کے ہو ضرور سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر الیکشن کمیشن بہتر طور پہ کام کر رہا ہے۔ اب یہ تو کسی ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ سب کو راضی کرے، اور عمران خان کو تو اللہ ہی راضی کر سکتا ہے، ادارہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ سعید بھائی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، جو آپ نے الیکشن سے قبل 10 1 کے تحت حلقہ بندیوں کو مسترد کیا تھا یا اس کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن نکالا تھا، اب جو الیکشن ہوئے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے بعد کیا قانونی حیثیت؟ نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو اس کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب الیکشن ہو گئے نوٹیفیکیشن پہ آپ قائم ہیں؟ میرے بھائی، وہ الیکشن سے پہلے کی بات تھی، جب انہی حلقہ بندیوں پر انتخابات ہو گئے جن کو ہم نے واپس لینے کی بات کی تھی، تو اب اس نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، مہربانی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔